اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے جنگ خندق، خون کے پیاسے۔ یہاں سے آج ہم نے بیان شروع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں کیا حکمت عملی اپنائی، کس طرح صحابہ کو اپنے جوہری معاملات سکھائے، اور پھر صحابہ نے اس جنگ میں جیسے رول پلے کیا، آج وہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، میرے یوٹیوب چینل شبان وارسی کو دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں آج کے اس فرسودہ دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں انسان کو دیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں پہ اسلامک بیان کا ہونا، حضور کی 40 سال سے 53 سال کی عمر میں ہوئے، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جنگ خندق کو ڈسکس کرنا ہے۔ جنگ خندق اسلام کی وہ جنگ ہے جو لڑی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب نژاد ہونے کی وجہ سے اپنے ملک میں بسنے والی قوموں کے شعور سے پوری طرح واقف تھے، اور ان سے ہمہ وقت خائف کہ نامعلوم عرب کے دشمن کس وقت مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ قریش مکہ بدر کے مقتولین کی وجہ سے ان کے خون کے پیاسے بنو کنیکا اور بنو نزیہ مدینہ سے نکالے جانے کے غصہ میں ان کے دشمن بنو غطفان، بنو بزیل، ان سے انتقام کے درپے اور قبائلی قرابت کی وجہ سے تمام عرب ایک دوسرے کی حمایت میں ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ عرب کا ایک ایک فرد رسول خدا سے کئی کے وجوہ سے انتقام لینے کے لیے سر بکف انہیں یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ جو شخص اپنے وطن سے ایمان باللہ کے سوا کسی اور دولت کے لیے بغیر نکل آیا ہے، اس نے مدینہ 5 سال کے اندر اس قدر قوت حاصل کر لی ہے کہ گرد و نواح کے تمام بڑے شہر اور صحرائے عرب کے ہر ایک قبیلہ میں اپنی داغ بٹھا لی ہے۔ صدیاں گزار دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میں ان تمام عرب سے زیادہ یہود کی دشمنی خطرناک تھی، جو اپنی علمی بصیرت کی روشنی میں یہ جاننے کے باوجود ایک نہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے ان یہود کی سرداری کا چراغ بجھ کر رہے گا، اگرچہ وہ خود بھی توحید کا پرچار کر رہے تھے۔ ادھر انصار کے ساتھ ان کی شروع سے رقابت تھی، جس پر غالب ہونے کی امید میں انہوں نے صدیاں گزار دی۔ اب تک مذہبی اعتبار سے یہود کی ایک قسم کی برائی حاصل تھی، سو سب لوگ ان کو خدا پرستی اور دینداری کے اعتبار سے قابل عزت سمجھتے تھے، لیکن اب اسلامی تحریک پھیلنے سے ان کی غلط مذہبیت اور پیشہ ورانہ خدا پرستی کا پول کھلتا جا رہا تھا۔ توحید کی دعوت جس انداز میں آپ نے پیش فرمائی، دونوں میں یوں بس گئی جیسے قبول کرنے والوں نے خود ہی اپنی پہلی حالت میں بہت کچھ برتری دیکھی۔ اس طرح ان عالموں اور پیروں کا کاروبار مدھم پڑتا جاتا تھا، اور جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت حاصل کی، پہلے یہود کنیکا کو مدینہ سے نکالنے کے لیے مجبور فرمایا، اور اس کے بعد یہود بنو نذیر کو انہی قدموں پر چلنے کے جرم میں شہر سے باہر دھکیل دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہود کے ان دو قبیلوں جب اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے آبائی وطن بیت المقدس کی سمت لوٹے تو اپنے دل میں غیظ و غضب کے بغیر چلے گئے؟ کیا انہوں نے یہ ارادہ نہ کر لیا ہوگا کہ جس طرح بھی ہو سکے ہم اپنا انتقام لینے کے لیے قبائل عرب کو بھڑکا دیا جائے گا؟ اسلام کو پورے طور پر ختم کرنے کی ایک اور کوشش، بنو نذیر کے دل میں غصے کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اسے ہوا دینے کے لیے انہوں نے رو رو کر عرب سے التجائیں کی۔ ابن ابو العقیق کے دونوں بیٹے سلام و کنانا اور حی بن خطب، یہ تینوں بنو نذیر سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو وائل کے دو بڑے سردار حذا بن قیس اور ابو عمارہ ایک وفد کی صورت میں قریش مکہ کے یہاں پہنچے۔ انہوں نے حی بن اخطب سے دریافت کیا کہ بنو نذیر کے عزائم کیا ہیں۔ حی نے بتایا کہ وہ خیبر اور مدینہ کے درمیان پڑاؤ ڈالے تمہاری راہ تک رہے ہیں تاکہ قریش کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوں، اور بنو قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینے کے لیے ابھی تک مذہبی مدینہ ہی میں موجود ہیں اور موقع کے منظر ہیں۔ اس موقع پر قریش اس فکر میں ڈوب گئے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ ان کا اختلاف ان کے ایمان باللہ کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ اب ان کی دعوت کا حلقہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھیں سامعین، کہ برادران یہود، آپ حضرت کو اہل کتاب ہونے میں اولیت حاصل ہے، آپ کو ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف بھی معلوم ہے۔ ہم
آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین بہتر ہے یا ہمارے حریف کا۔ یہود نے جواب دیا آپ کا دین اسلام سے بہتر ہے، ان کے مقابلے میں آپ لوگ حاکم جانب ہیں۔ چنانچہ قریش کے ساتھ سازش کے بعد طے پایا کہ حملہ کیا جائے اور تیاری کر کے 3 مہینوں کی مہلت طے کر لی گئی، جن میں خطب اور ان کے دونوں ساتھیوں نے قریش مکہ ہی کے ساتھ معاہدہ کافی نہ سمجھا بلکہ دیگر قبائل کے پاس بھی چل کر گئے۔ غطفان، بنو مرا، بنو فزارہ، اشجج، سلم، بنو سعد، بنو اسد اور ان کے ہر اس قبیلے کے بعد جس کا کوئی ایک فرد بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جا چکا تھا، یہود نے ہر ایک قبیلہ کو مسلمانوں سے اپنا اپنا بدل لینے کے لیے بھڑکایا اور انہیں یہ کہہ کر تسکین دی کہ اس معاملہ میں قریش بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس حملہ پر انہیں فتح و نصرت کا یقین دلانے کے بعد انہوں نے کوئی کسر اٹھا باقی نہ رکھی، اسلام کو پورے طور پر ختم کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ یہ کوشش غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پر ختم ہوئی۔ یہ لشکر جرار، بنو نذیر اپنی سازشوں میں کامیاب ہو ہی گئے، چاروں طرف سے کفار کے لشکر سے لشکر امڑ آئے۔ ابو سفیان مکہ سے 4000 مسلح فوج لے کر لشکر میں نکلا، 300 گھوڑے اور 1000 تیز رفتار اونٹ اور بے شمار جنگی ساز و سامان بھی شامل تھا۔ عثمان بن طلحہ کو علم برداری کا منصب عطا ہوا۔ بنو فرازہ کے بے شمار نوجوان نکلے جن کے پاس سواری میں 1000 تیز رو اونٹ تھے، ان کا سپہ سالار انیہ بن حسن بن حذیفہ تھا۔ قبیلہ اشجن اور مرا سے ہر ایک کے 400 بہادر نکلے، ان کے امیر لشکر مصر بن رخیلہ اور حارث بن عوف نے قبیلہ بنو سلیم جنہوں نے کرکرات القدر کے مقام پر اپنے نکالے جانے کی سزا پائی تھی 700 سورما ہمراہ لے کر پہنچے۔ اسی طرح بنو سعد اور ان کی مانند بنو اسد سب کی مجموعی تعداد 12000 کے قریب ہو گئی۔ اس لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ مدینہ منورہ میں تمام خبریں سنی جا رہی تھی، مسلمان ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر قرار انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ کبھی خیال گزرتا کہ عرب کی تاریخ میں اتنی بڑی فوج آج تک یک جا نہیں ہو سکی۔ فوج بھی ایسی تعداد و سلم سواری اور رسد کی اس قدر قوت رکھتی تھی کہ بدر اور احد کی لڑائیوں کی شدت کے باوجود خطرہ اور آزمائش کا موقع اس سے قبل شاید ہی ہوا ہو۔ یہی وہ مارکہ ہے جس کے متعلق ارشاد دہل گئے تھے الاحزاب۔ آپ دفاعی امور کو ہمیشہ رازداری میں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ پیغام کے ذریعے ذوالقعدہ 5 ہجری میں اطلاع ملی کہ قریش مکہ بہت بھاری لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کے لیے چل پڑے ہیں۔ آپ لشکر کی رفتار سے واقف تھے۔ عہد کے وقت بھی آپ کو مکی فوج کی روانگی کی جب اطلاع ملی تھی تو آپ نے ان کے پہنچنے کا وقت درست متعین کرایا تھا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ آپ کو بھی یہی رائے تھی کہ اس مرتبہ مدینہ کا دفاع مدینہ کے اندر رہ کر کیا جائے، دشمن کی زائد طاقت کو استعمال ہی نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کو صرف 6 دنوں کی مہلت دی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی داخلی قوت کو یکجا کر کے شہر کے ارد گرد خندق کھود لی جائے۔ خندق لڑائی بجائے خود فن ہوتی ہے، محض خندق کھودنا ہی مقصود نہیں ہوتا۔ خندق کے ایک ایک قدم کو اگر دفاعی اخراج اور افواج کی گہرائی کے موافق نہ رکھا جائے تو حملہ آور فوج چند شہید تیروں یا چند درختوں کے تنے رکھ کر خندق کے اوپر سے گزر سکتی ہے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو خندق کو مٹی اور پتھر سے پر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سپہ سالار اعلیٰ کے لیے ذاتی طور پر خندق جنگ کے لیے تمام پہلوؤں سے پوری واقفیت ضروری تھی، ورنہ خندق نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ خندق کی لمبائی چوڑائی، اس کو کھودنے پر کتنے آدمیوں کے کتنے دن صرف ہوں گے اور انہیں ہر روز کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اس کی سمت اس لیے ہر موڑ کا دوسرے موڑ سے رابطہ، فوج میں خندق کے مختلف حصوں کو بانٹنا اور ان کمانڈروں کے مقامات کا تعین کرنا، یہ تمام ایسے امور ہیں جو اگر درست حل نہ کیے گئے ہوں تو پھر خندق مصیبت بن کر شکست کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ غزوہ خندق کا اگلا بیان کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا عنوان جو عمل حسنہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی یہ باتیں جو ہمارے دلوں میں بس جاتی ہیں، حضور نے کس طرح کمانڈ فرمائی، ہمیں اس پر عنوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔